الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسلامی سال کی ابتدا ماہ محرم سے ہوتی ہے. پورے سال کا سب سے پہلا مہینہ محرم کو رکھا گیا. اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے اور یہ 12 مہینہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا بنایا ہوا. ان 12 مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم کا رکھا اور پہلے مہینے کا نام بھی محرم رکھا گیا. محرم کے معنی آتے ہیں قابل عزت، قابل احترام، لائق ادب، عزت والا، حرمت والا، یہ اس کے معنی آتے ہیں. تو 12 مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ یہ اور خود اس کا نام بھی محرم. اس سے بھی اس مہینے کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. پھر بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ابتدا یعنی دنیا کے بنانے کی ابتدا اللہ نے محرم کے مہینے سے کی. کہ جب اس دنیا کو بنانا تھا، زمین و آسمان اور دنیا کی ساری چیزوں کو بنانا تھا، تو اللہ نے کائنات کے بنانے کی ابتدا بھی محرم سے کی. اور روایت مشہور ہے کہ قیامت بھی ماہ محرم میں آئے گی. تو نتیجہ نکلا کہ کائنات کی ابتدا ماہ محرم سے اور کائنات کی انتہا ماہ محرم سے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات کو بنانے کا جب سلسلہ شروع کیا تو یہ بلا مقصد نہیں تھا، بہت بڑے مقصد کے تحت تھا. تو اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے لیے اللہ نے ماہ محرم کا انتخاب کیا. اور جب اللہ کے بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا اور دنیا کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کائنات کو ختم کرنا ہوگا، تو اللہ رب العزت پھر ماہ محرم میں ہی کائنات کو ختم کریں گے. اس سے آپ ماہ محرم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس ماہ محرم میں ایک دن ہے جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، اور عاشورہ کے معنی 10واں دن. تو کسی بھی مہینے کے 10ویں دن کو عاشورہ کہنا چاہیے. کسی بھی مہینے کا 10واں دن عاشورہ ہے، مگر محرم کا کے 10ویں دن کو ہی عاشورہ کہا گیا. اس کی وجہ یہ کہ 10واں دن یہ وہ 10واں دن ہے جس میں اللہ نے 10 نبیوں پر خاص نعمت نازل فرمائی. 10 نبی کو اللہ نے خاص نعمت سے نوازا، خاص انعام سے نوازا. اس بنا پر دیگر 11 مہینوں کے مقابلے میں اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کا نام عاشورہ مشہور ہو گیا. وہ 10 نبی جس پر اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں اسی تاریخ میں 10 نعمتیں نازل فرمائی، 10 انعام سے ان کو نوازا. ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ رب العزت نے اسی
دن میں قبول فرمائی۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا، تو اسی دن اللہ نے ادریس علیہ السلام کو خاص مقام سے نوازا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری طوفان نوح میں، تو وہ دن بھی 10ویں تاریخ کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، تو جس دن اللہ نے ان کے خلیل ہونے کا اعلان کیا وہ 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان سے ایک ایسی بات ہو گئی جس کی بنیاد پہ وہ بہت رویا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ اسی تاریخ میں قبول فرمائی اور ان کو اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا۔ تو خلیفۃ اللہ، خلیفہ ہونے کا انعام اللہ رب العزت نے اسی 10ویں تاریخ کو دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک ایسی بات پیش آئی کہ ایک ہفتے کے لیے سلیمان علیہ السلام کا ملک ان سے چھن گیا، حکومت ان سے چھن گئی۔ ایک پریشان حال انسان کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے رہے، پھر دعائیں کی، توبہ کیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کی حکومت اور سلطنت اسی تاریخ میں ان کو واپس فرمائی۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام، جن پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، پروردگار نے اسی تاریخ میں ان کی نجات کا پروانہ ان کو سنایا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے نجات کا پروانہ اسی دن ملا اور اسی دن وہ مچھلی کے پیٹ سے نجات پائے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون سے اسی دن نجات پائے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سولی سے اسی دن نجات پا کر اللہ نے ان کو آسمان تک اٹھایا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق 10ویں تاریخ کو بہت سی باتیں منسوب کر کے بتائی جاتی ہیں، ان میں ہم نے صرف وہ باتیں بتائی ہیں کہ جو بطور انعام کے، بطور نعمت کے ان کو عطا کی گئی ہیں۔ تو اگر یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یہ چیزیں عطا کی گئی ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار کی نگاہ میں ماہ محرم کس قدر اہم ہے کہ جس کا نام بھی محرم رکھا گیا اور جس سے کائنات کے بنانے کی شروعات کی گئی اور کائنات کو ختم کرنے کے لیے بھی اسی مہینے کا انتظار کیا جائے گا اور اسی مہینے میں کائنات کو ختم کیا جائے گا۔ اور یہ بات اپنی جگہ پہ اگر صحیح ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے 10 نعمتوں سے اسی تاریخ میں نوازا تھا، تو اس سے خود ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا اہم ہے۔ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ ماہ محرم، جس کی فضیلت روایات اور احادیث میں مذکور ہے، اس ماہ محرم کا کوئی انسان خیال کر لے کہ پروردگار نے اس ماہ کو اتنا اہم بنایا، اس ماہ محرم کا کوئی انسان خیال کر لے اور خیال کر کے کوئی نیکی کرے، تو اللہ کے یہاں بسا اوقات وہ نیکی اور محرم کی عظمت کے خیال پر اللہ اسے نواز دیتے ہیں۔ نزہۃ المجالس میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک فقیر انسان ایک قاضی کے پاس گیا اور قاضی کے پاس جا کر اس نے کہا کہ محرم کا مہینہ آیا ہے، میں محرم کے واسطے سے آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، آپ میری مدد کر دیں۔ قاضی نے کچھ بھی نہ دیا، اسے واپس کر دیا اور کہا چلو چلو یہاں سے چلے جاؤ۔ قریب میں ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، اس نے سوچا کہ ماہ محرم یہ وہ مہینہ ہے جس کی 10ویں تاریخ کو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، اور یہ مہینہ تو بڑا اہم ہے۔ لہذا وہ یہودی وہاں سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد کنارے گیا اور اس نے چھپ کر اس سائل اور فقیر کو کچھ روپیہ صدقے کے طور پہ اس نے دے دیا۔ وہ قاضی جو شہر رے کا رہنے والا تھا، اس قاضی نے خواب دیکھا جنت ہے اور جنت میں بہت شاندار سونے چاندی موتی مونگا کے بہترین سے محل بنے ہوئے ہیں۔ تو اس قاضی نے پوچھا بادشاہ سے، فرشتے سے، فرشتہ یہ محل کس کا، یہ جنت کس کی؟
تو فرشتے نے کہا یہ جنت یہ محل تو آپ کے لیے بنائی گئی تھی، اگر آپ اس فقیر کو محرم کی نسبت پر پیسے دے دیے ہوتے تو یہ محل آپ کے لیے خاص ہو جاتا، مگر آپ نے نہیں دیا بلکہ ایک یہودی نے دے دیا، تو پروردگار نے اس یہودی کے لیے اس جنت کو خاص کر دیا ہے۔ اب یہودی تو جنت میں جا نہیں سکتا۔ اب یہ قاضی حیران و پریشان، صبح اٹھنے کے بعد اس یہودی کے پاس گئے اور اپنا خواب ذکر کیا، اور خواب ذکر کرنے کے بعد اسے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ تم نے جو کچھ دیا ہے اس کا ثواب مجھے دے دو، اور اس کے بدلے میں مجھ سے 1,00,000 درہم لے لو، 1,00,000 درہم لے لو اور وہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے دیکھا کہ محرم کی لاج رکھنے پر ایک مسلمان فقیر کو ہم نے کچھ دیا اور پروردگار نے اس کے بدلے میں جنت خاص کر دیا، تو یہ پاک پروردگار کا دین یہ سچا ہے، یہ قاضی کا دین سچا ہے، لہذا اس نے ایمان قبول کر لیا اور یہ کہا کہ میں ایمان قبول کر کے وہ جنت اپنے واسطے خاص کرتا ہوں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ماہ محرم کا خیال ایک غیر نے کیا تو پروردگار نے اس کا لحاظ کیا۔ اہل ایمان ہم اور آپ اس مہینے کے آنے پر اس مہینے کا خیال کریں کہ جس مہینے کا نام اللہ نے حرمت والا، عزت والا، ادب احترام والا رکھا، اس ادب احترام کا، عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہم خدا کی نگاہ میں بے عزت ہو جائیں، ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس گناہ کی بنا پر ہم خدا کے یہاں رسوا ہو جائے۔ نہیں، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کو پروردگار نے محرم، قابل حرمت اور باعث عزت بنایا ہے۔ تو ہم اس مہینے میں یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں کہ اللہ نئے سال کے موقع پر دنیا کی ہر قوم جب ان کا نیا سال آتا ہے، چاہے بزنس کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے یا ان کے مذہب کے اعتبار سے، جب نیا سال آتا ہے تو ان کے ارادے بھی نئے ہوتے ہیں، ان کے ارادے نئے ہوتے ہیں، نئے نئے عزائم ہوتے ہیں، تاکہ اب آنے والا سال ہم اچھے ارادوں کے ساتھ گزاریں گے، ایک نئے پلان کے ساتھ گزاریں گے، ایک نئے ارادے کے ساتھ ہم اپنے سال کو گزاریں گے۔ تو یہ آنے والا مہینہ بھی ہمیں آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ یہ پورا آنے والا جو سال ہے، اس سال کے بارے میں ہم عہد کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اب یہ اس آنے والے سال کو ہم ایک نئے طرز کے ساتھ، ایک نئے انداز کے ساتھ پاکیزہ زندگی، ہر اعتبار سے صاف ستھری زندگی، باعزت اور قابل احترام زندگی ہم گزاریں گے۔ اگر کوئی انسان اس مہینے کی آمد پر اپنے پروردگار سے عہد و پیمان کر لے اور اللہ سے وعدہ کر لے کہ اللہ آپ نے یہ نیا سال ہمیں عطا فرمایا ہے جس کو آپ نے باعث حرمت بنایا ہے، اللہ ہم بھی آپ سے عزت کی طالب ہے اور عزت کی طلب کے لیے آپ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے ہم ایک نیا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمارے اس آنے والے سال کو بڑا اچھا بنا دیں گے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چاند کے نکلنے پر، کسی بھی مہینے کے چاند کے نکلنے پر آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام، اللہ ربی وربک اللہ۔ یہ عجیب دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ تو ہر مہینے کے بارے میں ہے کہ جب مہینے کا چاند نظر آ جائے تو اہل دنیا کا حال یہ ہے کہ نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو ہمارے خوشیوں کی وہ جھومتے ہیں، یا نئے سال کے استقبال میں ان کے ہاں گناہوں کا طوفان ہو جاتا ہے۔ نئے سال کے طوفان میں نئے نئے گناہ کرنے کے وہ راستے نکالتے ہیں کہ نیا سال آ رہا ہے، لہذا نئے سال پہ تو ہمیں کوئی نیا ہی گناہ کرنا چاہیے یا نئے انداز سے کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاکیزہ دین عطا فرمایا، تو آپ نے فرمایا اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان، اے اللہ یہ جو چاند نکلا ہے، اس پورے چاند جو پورے سال یا پورے مہینے جو چاند رہے گا، اس کو آپ برکت کا سایہ دار بنا دیجیے، برکت کا سایہ دار بنا دیجیے اور ہمارے ایمان کی پختگی کا ذریعہ بنا دیجیے، اور ہم کمزور جسم والے ہیں ہماری سلامتی کا ذریعہ بنا دیجیے، اور ہمارے اسلام کے پختہ ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اور پھر اس کے بعد اخیر میں کہا ربی وربک، اے چاند میرا رب اور تیرا رب ہوا اللہ، وہ اللہ ہی ہے، خیر کا فیصلہ بھی وہیں سے ہوگا،
شر کا فیصلہ بھی وہیں سے ہوگا، تمہاری تقدیر کے فیصلے وہیں سے ہوں گے۔ یہ آسمان کے ستارے اور یہ چاند کے اگنے اور چاند کے ڈوبنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے نکلنے پر جس طرح یہ دعا کی ہے اور ہمیں دعا کرنے کی تعلیم دی ہے، اسی طرح سے ہمیں بھی آنے والے سال کے بارے میں پروردگار سے دعا کرنی ہے کہ پروردگار ہم نے بھی کچھ نئے ارادے کیے ہیں، نیا عزم کیا ہے۔ نیا عزم کیا ہے؟ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ ہم نیا ذی الحجہ کے آخری ہفتے میں اور سال کا آخری مہینہ جو ذی الحجہ ہے اس میں ہم نے یہ عہد کیا تھا اپنے طور پر کہ انشاءاللہ ہم اپنی رات کو روشن بنائیں گے۔ سال کے جاتے جاتے اور سال کے اخیر میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، عہد کیا، ارادہ کیا کہ اللہ آنے والی جو راتیں ہوں گی ان راتوں کو ہم روشن بنائیں گے، اور کس طرح ہم رات میں سوتے بھی رہیں اور اللہ کے یہاں سے پاتے بھی رہیں، اس کا طریقہ گزشتہ ہفتہ آیا تھا۔ اب آج کی گفتگو میں کہ آنے والے سال کے بارے میں ہم ایک نیا عزم کرنا، پورا سال ہے ایک نیا عزم کرنا۔ دیکھیے، تصوف، سلوک، خانقاہی نظام، ذکر و اذکار اور مراقبے، اللہ والوں سے تعلق، یہ مجلسیں، ان تمام کا خلاصہ، ان تمام کا مقصد صرف اور صرف ایک یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کے، ہمارے اندر احسان کی کیفیت آ جائے، یعنی ہر دم اللہ کے ساتھ ہونے کا دھیان بن جائے۔ یہ خلاصہ ہے ذکر کا، یہ خلاصہ ہے مجلسوں کا، صحبت کا، یہ خلاصہ ہے مراقبے کا، یہ خلاصہ ہے جتنے بھی ذکر جہاں جہاں ہوتے ہیں ان تمام کا منشا، ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک نعمت حاصل ہو جائے، اور وہ نعمت ہے ہر دم اللہ کے ساتھ ہونے کا دھیان اور خیال، جس کو معیت کہتے ہیں، جس کو حضوری کہتے ہیں، جس کو صفت احسان کہتے ہیں، کہ انسان جہاں رہے، جس جگہ رہے، اس سے اپنے اللہ کے ساتھ ہونے کا دھیان ہو جائے۔ یہ ایسی صفت ہے، جس صفت کی بنا پر، یہ ایسی خوبی ہے جس خوبی کی بنا پر انسان کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوتی ہیں، انسان کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوتی ہیں۔ یہ ایسی صفت اور خوبی ہے کہ جس صفت اور خوبی کی بنا پر انسان از خود گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا دھیان ہوگا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر دم اس بات کا دھیان کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ گھر سے باہر ہو یا گھر کے اندر ہو، جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، بازار میں ہو یا گھر میں ہو، کہیں بھی ہوگا، جب اس بات کا دھیان اور خیال اس کے اوپر جمع ہوا ہوگا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اب اس کی نماز میں بھی یہی کیفیت ہوگی، اس کی تلاوت میں بھی یہی کیفیت ہوگی، بازار میں بھی اس کو اسی بات کا خیال و دھیان ہوگا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ہر جگہ اس کو یہ دھیان ہوگا، تو گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، بلکہ گناہ کا کرنا اس طرح مشکل ہو جائے گا جس طرح انسان اپنے ہاتھوں میں زہر کا پیالہ لے تو پیالے کا پینا جیسے مشکل ہوتا ہے، اسی طرح سے گناہ کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے، یہی خوبی، یہی نعمت، یہی مقصود ہے تمام تصوف کا، سلوک کا، مراقبے کا، ذکر کا۔ اگر یہ کیفیت ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے، ہم ذکر کرتے ہیں اور یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی، ہم مجلسوں میں آتے ہیں اور یہ کیفیت نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم راہ سلوک کے پہلی سیڑھی پر بھی ہم نے قدم نہیں رکھا ہے۔ رسمی طور پہ گویا ہم ذکر کر لیتے ہیں، رسمی طور پہ ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، جب تک کہ یہ صفت پیدا نہیں ہوگی کہ ہر دم اللہ کو ہم خیال میں رکھیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ صفت احسان، یہ صفت حضوری، یہ اللہ کی معیت کا دھیان، یہ ہر دم اللہ کے ساتھ ہونے کا خیال، یہی خلاصہ ہے، یہی مقصد ہے، اور یہی تمام چیزوں کے سبق کا خلاصہ ہے۔ جو بھی اذکار ہے، جس سلسلے کے بھی اذکار ہے، ذکر ہے، مراقبے ہیں، اس کا منشا مقصد یہی ہے۔ اب دیکھیے ایک ایسی صفت ہے کہ ہر ایک صفت ایک نعمت ہے، مگر زندگی کی تمام نیکیوں کو وہ پہاڑ کے برابر بناتی ہے اور تمام تر گناہوں سے انسان کو بچا دیتی ہے۔ یہی خلاصہ ہے ان تمام چیزوں کا۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے
اور کہنا چاہیے کہ سال کے پہلے مہینے کا پہلا دن ہے اور غروب شمس سے تھوڑے پہلے کا وقت ہے، جبکہ فرشتوں کے آنے جانے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے پروردگار سے کہیں اللہ آپ نے ہمیں نیا سال اپنے عنایتوں سے نصیب فرمایا، ہم اس نئے سال میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ دولت ملے، عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں یہ کیفیت حاصل ہو کہ ہر دم دھیان ہمارا اللہ کی طرف لگا رہے، مگر میرے مولا ہم کمزور ہیں، ہم نہیں کر پاتے، حاصل نہیں کر پاتے، اللہ آپ کرا دیجئے، آپ ہمیں یہ صفت دے دیجیے، اللہ ہم بھی تھوڑا سا آگے کوشش کریں گے، مگر آپ ہمارے ہاتھ کو آگے بڑھاتے رہیے گا۔ یہ جو پیمان اگر پروردگار سے ہم کریں گے تو وہ پاک پروردگار ہمیں کہاں تک آگے بڑھائے گا۔ دیکھیے ایک بندہ، ایک مسافر انسان اللہ کی تلاش، اللہ کی طلب میں کہیں جا رہا تھا، جنگل کے راستے سے گزرتا ہے، وہاں اچانک ایک نورانی شکل، ایک نورانی صورت ظاہر ہوتی ہے، اور اس نے کہا اچھا تم فلاں شہر میں جا رہے ہو، تم فلاں شہر میں جا رہے ہیں، وہاں اللہ والے بھی ہیں، دیکھو شہر کے دروازے پر، شہر کے کنارے دروازے پر ایک بندہ کھڑا ہوگا جو دربان ہے، واچ مین ہے، اس کو میرا سلام پہنچا دینا، اس کو میرا سلام پہنچا دینا۔ وہ بندہ شہر میں آ رہا تھا اپنے مقصد کے لیے، اس نے دیکھا کہ دربان کھڑا ہوا ہے، اس نے کہا کہ میں آ رہا تھا، ایک نورانی شکل، ایک بہت ہی خوبصورت انسان ظاہر ہوا اور اس نے آپ کو سلام کہا، تو بڑے پیار اور بڑی محبت سے اس نے جواب دیا۔ اس نے پوچھا کہ اچھا وہ کون انسان تھا جس نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے ایسا جواب دیا جیسے آپ اس کو پہچانتے ہو؟ تو اس نے بتانے سے منع کیا، بار بار اس نے اصرار کیا، تو اس نے کہا کہ جس نے مجھے سلام پہنچایا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ دیکھنے میں دربان ہے، وہ دیکھنے میں چوکیدار ہے، وہ مگر اسے سلام پہنچتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اب یہ اور پیچھے پڑا، کیونکہ اس کو بھی اللہ کی تلاش تھی، یہ اور پیچھے پڑا کہ آپ کو یہ دولت کہاں سے ملی کہ خضر علیہ السلام آپ کو سلام پہنچائیں۔ تو اس نے بہت منع کرنے کے بعد پھر اس نے کہا سنو، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ میں ہر دم اللہ کی یاد میں رہتا ہوں، ہر دم اللہ کے دھیان میں رہتا ہوں، کبھی بھی میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ کہ میں دربان ہوں، لوگ آتے ہیں، اس کو دیکھتا بھی ہوں، کوئی پوچھتا ہے اس کو بتاتے بھی ہیں، کوئی جاتا ہے اس کو روانہ بھی کرتے، مگر پروردگار کی شان یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ دولت دی کہ ہر دم اللہ کا دھیان رہتا ہے، اسی دھیان کی وجہ سے انہوں نے مجھے سلام پہنچایا ہے۔ یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، لیکن ہاں فکر ہو، ایک تمنا ہو، ایک طلب ہو جن کے اندر کہ ہمیں اس چیز کو لینا ہے۔ اس کے لیے پوری رات کا جاگنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے پہاڑوں پر جا کر مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت اور دولت ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اپنے اندر فکر ہے۔ جتنی فکر ہماری قوی ہوگی، مضبوط ہوگی، تمنا ہماری جتنی مضبوط ہوگی کہ ہمیں اس کیفیت کو حاصل کرنا ہے۔ اور ذرا ہم سوچے، میں اپنے آپ سے خطاب کرتا ہوں کہ ہم نے 8 سال مدرسے پڑھے اور اتنے سال ہم نے مدرسے پڑھائے اور علم کی دولت سے اللہ علم کی دولت میں لگے، مگر اس کے باوجود اگر یہ صفت ہمیں حاصل نہیں ہوتی جو مشکات کی روایت پڑھائی جاتی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ صفت اگر ہمیں حاصل نہیں ہوتی تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم اہل علم ہو کر ہمیں یہ صفت کہاں سے حاصل ہوگی۔ اس بنیاد پر اس کو ہمیں سیکھنا ہے، اس کے سیکھنے کے لیے بڑے مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر فکر ہو، تمنا ہو، اور جو لوگ اس راہ میں تھوڑا 1-2-4 قدم آگے بڑھے ہوئے ہیں ان سے مشورے ہو تو اللہ رب العزت یہ صفت اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ پروردگار کی شان بڑی عجیب ہے، وہ دینے پر آتا ہے تو کس طرح نواز دیتا ہے، جیسا ابھی آپ نے یہودی کا واقعہ سنا، اور نوازنے پر آتا ہے تو ایک دربان کو اللہ نواز دیتا ہے، اور کبھی کبھی پروردگار اپنی شان غیرت دکھاتا ہے، شان غیرت دکھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے، وہاں دیکھا ایک جنگل میں ایک انسان، جوان انسان ہر دم اللہ کی یاد میں لگا ہوا تھا، دیکھا اس کے بدن پہ چھوٹے چھوٹے پتنگے ہیں جو اس کو بار بار کاٹتے ہیں، مگر بڑے شوق اور تمنا سے وہ الحمدللہ، اس طرح جیسے اپنے اللہ کو کہہ رہا ہو الحمدللہ، بار بار وہ اس طرح شکر ادا کرتا تھا جیسے خدا سامنے ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بندے خدا، تجھے تو ہر دم یہ پتنگے جو ہے کاٹ رہے ہیں، تیرے بدن پہ زخم ہو رہے ہیں، تیرا بدن تو لال ہو گیا اور سب تیرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو کس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ تو
تو اس نے کہا میں اللہ کا شکر اس بات پہ ادا کرتا ہوں کہ یہ پتنگوں کے کاٹنے کے باوجود میں ایک لمحہ بھی اپنے اللہ کی یاد اور اپنے اللہ کے دھیان سے غافل نہیں، ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد اور اللہ کے دھیان سے غافل نہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اللہ یہ تکلیف کی چیز تو ہے، مگر آپ نے ایک نعمت ایسی دے دی ہے کہ اس نعمت کے سامنے تکلیف کا اس کا خیال بھی نہیں آتا۔ اللہ میں کتنا شکر ادا کروں آپ کا، یہ کاٹتے رہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنے سال ہو گئے؟ کہا 400 سال کا زمانہ گزر گیا۔ اللہ اکبر! مگر سنیے ذرا دل کے کانوں سے، ہم اپنے آپ سے کہتے ہیں ہم پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے، پوری زندگی لگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا، اس شخص نے کہا کہ میری 2 تمنا ہے مرنے سے پہلے، 2 تمنا ہے، نہیں اس وقت میری 2 تمنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا تمنا؟ تو کہنے لگے ایک تمنا تو میری یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کی زیارت کر لوں، پہچان نہیں سکا تھا وہ، اور دوسری تمنا یہ ہے کہ مجھے میٹھے پانی پینے کا شوق ہے، میٹھا پانی پینے کا شوق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر موسیٰ سے ملنے کی تمنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ موسیٰ تو میں ہی ہوں۔ خوش ہو گیا ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو تمہیں پانی پینے کی طلب ہے، یہاں میرے پاس ٹھنڈا پانی نہیں، میں جاتا ہوں تلاش کر کے لاتا ہوں ٹھنڈا پانی۔ موسیٰ علیہ السلام دور نکل گئے، وہاں سے جب واپس لوٹے تو دیکھا کہ یہ جوان بندہ مر چکا ہے اور جانوروں نے اس کے بدن کو پھاڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر! جب موسیٰ علیہ السلام دیکھے تو کانپ اٹھے اور فوراً دعا کی کہ پروردگار جب آپ کا معاملہ اپنے ایسے دوستوں کے ساتھ یہ ہے کہ جانور سے اس کے بدن کو چروا دے تو دشمنوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو پروردگار نے کہا اے موسیٰ بات یہ ہے 400 سال تک وہ میری عبادت کرتا رہا، ہمیشہ میں نے اس کا خیال کیا، آج تجھے دیکھ کر ٹھنڈے پانی کی طلب ہوئی تو مجھ سے مانگنے کے بجائے انسان سے مانگ لیا، مجھے بڑی غیرت آئی، اسی غیرت پر میں نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اللہ رب العزت کی شان بڑی بے غیرت ہے، اس لیے ہمیں اپنے حال پر کبھی بھی کچھ نہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس حال میں ہیں۔ پروردگار سے اس نئے سال کے موقع پر ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت سے نئے سال کے موقع پر اللہ سے ایک نیا ارادہ کرے کہ اللہ رب العزت ہم آپ کو لینا چاہتے ہیں، آپ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کہاں ملیں گے، کیسے ملیں گے، میں لینا چاہتا ہوں، میں پانا چاہتا ہوں۔ مثل مشہور ہے جو انسان کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ پروردگار کے یہاں طلب شرط ہے، تمنا شرط ہے، آرزو شرط ہے، جو بندہ اس طرح کرے گا پروردگار اس کو یہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ ممشاد بیرونی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، ایک آخری واقعہ سن لیجیے۔ ممشاد بیرونی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، انتقال کا زمانہ جب قریب ہوا تو لوگ گئے اور جنت کی بشارت سنانے لگے، جنت کی بشارت سنانے لگے، اللہ آپ کو جنت کی بشارت دے۔ تو آنکھ کھولی اور کھول کر مسکرایا اور کہنے لگے تم جنت کی بشارت مجھے دیتے ہو۔ اللہ کا جب دھیان ہو جاتا ہے، استحضار ہوتا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیچ اور ختم ہو جاتی ہیں، اس کے سامنے صرف اللہ کی لقاء، اللہ کی ملاقات، اللہ کی تجلی کے اترنے کا ہی شوق اس کو رہتا ہے۔ تو یہی دھیان ان کو تھا، تو آنکھ کھولی، آنکھ کھول کر مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے جی تم لوگ مجھے جنت کی دعا دیتے ہو، 30 سالوں سے جب میں اپنے اللہ سے مناجات کرتا ہوں، جب میں اپنے اللہ کے سامنے دعا کرتا ہوں، مناجات کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، تو 30 سالوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، جنت میرے سامنے آ جاتی ہے، میں جنت سے کہتا ہوں اے جنت تو مجھے نہیں چاہیے، میرا محبوب مجھے چاہیے۔ یہ اللہ کی محبت آتی ہے، استحضار و دھیان۔ لہذا اس نئے سال کے موقع پر اس آدمی نے سوچا کہ خود بھی ارادہ کرنا ہے، احباب سے بھی ارادہ کرنا ہے کہ اللہ ہم اس سال انشاءاللہ کوشش کریں گے، اس نعمت کو ہم حاصل کریں گے۔ اور یاد رکھیں ہر انسان نئے سال کے موقع پر سوچتا ہے کہ ان سال ہمیں یہ بھی بنانا ہے، ان سال آنے والے سال میں ہمیں یہ بھی حاصل کرنا ہے الگ سے، تو ہر 2 مہینے 1 مہینے 15 دن میں وہ جائزہ لیتا رہتا ہے کہ مجھے میرا وہ کام کتنا ہوا اور وہ چیز مجھے کتنی حاصل ہوئی۔ تو آج ہمارا صدق کے دل سے ایک دم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی یہ معیت کی کیفیت، یہ حضوری کی کیفیت، یہ دھیان، یہ استحضار، اللہ کے ساتھ ہونے کا خیال، اس کو انشاءاللہ حاصل کرنا ہے۔ ہر مہینے 15 دن 20 دن 2 مہینے میں اپنا جائزہ لینا ہے، اللہ
اللہ سے مانگتے رہنا ہے پروردگار ہمیں بھی آپ بھی چیز عطا فرمائے، ورنہ اللہ کی شان غیرت بہت خطرناک ہے، جیسا کہ آپ اس یہودی بنی اسرائیل کا واقعہ سنا، اللہ رب العزت ہم تمام کے ساتھ تو اس کی طرح معاملہ کرے کہ ایک نیکی تھی تو اللہ نے اس یہودی کو جنت بھی دے دیا اور ایمان بھی دے دیا، اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ کرے۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، خیال کریں کہ اللہ رب العزت نے نیا سال کا نیا دن ہمیں دیا، اور آج اس نئے سال کے نئے دن پر آج کا فرشتہ اب جانے کے لیے تیار ہوگا۔ پروردگار پوچھیں گے میرے بندے مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ پروردگار کو کہے گا پروردگار آپ کے بندے آپ کے جہنم سے ڈر رہے تھے، پروردگار آپ کی جنت کے طلبگار تھے۔ پروردگار کہیں گے چلو نئے سال کے موقع پر دنیا والے کچھ نہ کچھ ضرور بانٹتے ہیں، ہم بھی ان کو بانٹ کر دیتے ہیں، اللہ آج ہمیں اپنی محبت بھی بانٹ دیجیے، اور اللہ ہمیں آج اپنی معیت اور اپنا دھیان، اپنا استحضار کی کیفیت عطا فرمائیے۔ رب کریم سجدے میں پیشانی مارتے مارتے زمانہ گزر گیا، سجدے میں بھی کسی غیری کا خیال رہا، مولا رمضان میں بھی غیری کے خیال رہے، اللہ یہ کیفیت تو دائمی کیفیت ہوتی ہے، ہمیشہ کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ یہ کیفیت ہمیں عطا فرما۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی ہٹا دوں۔ اللہ ممشاد دینوری نے 30 سالوں تک جنت کو اپنی نظر سے ہٹا دیا، بولا ہم تو دنیا کے گناہوں سے بھی نہیں ہٹ پاتے، سب کو نظر سے اپنی ہٹا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس سادہ میں آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ۔ پڑھے جیسے اللہ سامنے ہے، میں اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا ہے میرے خدا، حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا ہے میرے خدا، اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے ذکر تیرا ہے میرے خدا، اب تو رہے بس سادہ آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله۔ رب کریم ہم بڑے گنہگار اے اللہ، ہم بڑے گنہگار مولا، ہم نے تو گھر اور باہر کی زندگی میں آپ کو بلایا نہیں تھا، مسجد کے سجدوں میں بھی آپ کو بلایا مولا، سجدوں میں بھی دنیا کا خیال رہا مولا، دنیا والے تو دیکھتے رہے اتنا اچھا جوان ہے جو سجدے میں پڑا ہوا ہے مولا، مگر آپ کہتے رہے اتنا برا ہے سجدے میں ہے مگر کہیں اور پڑا ہوا ہے۔ اب تو وہ نماز کی کیفیت عطا فرما، اب تو حضوری کی کیفیت شان کی کیفیت کی کیفیت اللہ دے دیجیے، دے دیجیے آپ کے خزانے میں اللہ، اس کی قیمت ایک دانے کی بھی برابر نہیں ہے مولا کریم، مگر ہمارے لیے بہت قیمتی ہے مولا، ہمارے لیے بہت قیمتی ہے مولا، عطا فرما دیجیے۔ ذرا کب تک اس طرح رہیں گے، ذرا کب تک آپ کو بھول کر رہیں گے مولا، کب تک غفلتوں سے چلتے رہیں گے مولا کریم۔ دنیا والے تجارت والے خریداری کے لیے جاتے ہیں تو گھر سے نکلتے ہی بازار جانے تک مولا خریداری کا خیال رہتا ہے، دکانداروں کا خیال رہتا ہے، اور ہم سب تک جاتے وہاں بھی آپ کا خیال نہیں رہتا مولا کریم۔
یہ کیسے عطا فرما رہے نئے سال کے موقع پر ہماری ہمتوں کو بلند کروا، ہمارے شوق کو بلند کروا، ہماری تمناؤں کو بلند کروا. آج یہی مانگتے ہیں، نیا سال ہے، پہلا دن ہے، شام کا وقت ہے، یہی مانگتے ہیں میرے مولا، یہی مانگتے ہیں میرے مولا. پہلے جس کا خیال تو ہر کوئی کر لیتا ہے، ہر کوئی کر لیتا ہے مولا. مدد سے بچہ اگر آ گیا اور پہلے جس کو تاریخ ہو گئی بیٹا استاد معاف کر دو، پہلا دن ہے معاف کر دیا جاتا ہے. مولا پہلا دن عطا فرما دیجیے، عطا فرما دیجیے، صحت دے دیجیے، عافیت دے دیجیے، برکت دے دیجیے، بیماروں کو شفا دے دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانی دور کروا دیجیے. جو اپنا گزر چکے ہیں مولا ان کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ جن خواتین اور جن بہنوں کی گود اب تک تاری ہے یا اللہ ان کو پھول جیسا بیٹا عطا فرما دیجیے، عطا فرما دیجیے، عطا فرما دیجیے. اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں خوشحالی نصیب فرما دیجیے. السلام کے سب سے پہلے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.